ثنائے حسن عسکری کر رہا ہوں، جو واجب ہے مجھ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، سیما لبقیۃ اللہ الاعظم علی الارضین، روحی و ارواحنا العالمین لمقتم ترابہ الفدا۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی کی طرف سے یہ جو پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پروگرام ہے، جسے تواتر کے ساتھ ہم 3 دروس پہ مشتمل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس کا ہمارا موضوع ہے حضرت امام حسن عسکری کی سیرت اور ان کے پیغامات۔ آج پہلے درس میں جس آیت کے ذریعے، یا بلکہ تینوں ہی دروس میں جس آیت کو سرنامہ کلام بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، وہ آیت بظاہر تو رسول کے لیے نازل ہوئی، اور ہم سب جانتے ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں خدا فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی یا ان کا جو کہہ لیں کہ سیرت ہے وہ نمونہ عمل ہے، کس کے لیے؟ کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پہ بہت زیادہ امید رکھتے ہیں اور اس کا ذکر بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ آیت تو رسول اللہ کے لیے نازل ہوئی، لیکن اگر ہم جب امام حسن عسکری کے لیے بات کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے رسول اللہ کی وہ حدیث دلیل ہے کہ جس میں رسول اللہ نے کہا اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، یعنی کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی، میرا آخر بھی، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو اصولی طور پر رسول اللہ کے جانے کے بعد ہر زمانے میں کوئی ایسا محمد رہا کہ جس کی سیرت، کہ جس کا کردار، کہ جس کا اسوہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے، اور یقیناً وہ لوگ کہ جو آخرت پر اور اللہ پر بہت امید رکھتے ہیں اور یقینی طور پر وہ اللہ کا ذکر بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، ہر زمانے میں ایک نئے کسی محمد کو پاتے رہے اور اس محمد کی سیرت سے فیضیاب ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو رشد و کمال کی طرف لے کے جاتے رہے۔ آج جس ہستی کا ذکر ہم آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو محمد صفات ذات والا ہیں، سبط سید البشر ہیں، شافع روز محشر ہیں، والد امام المنتظر ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ہر محبوب قلب نبی و وسیع ہیں، بلکہ میرے اور آپ کے امام حسن عسکری ہیں۔ میرے مولا کی ولادت 10 ربیع الثانی 232 ہجری، اور میرے مولا کا نام حسن اپنے جد کے نام پر، اور اس کے بعد میرے مولا کے جو مشہور القابات ہیں ان میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے ذکی اور عسکری ہے۔ اب اگر ہم والد اور والدہ کی طرف آئیں تو والد آپ سب جانتے ہیں کہ امام کے والد کے لیے میں اور آپ کیا ان کے فضائل اور جو وہ مناقب کو بیان کریں کہ امام کے والد خود امام، محمد کے محمد بیٹے، علی کے علی لال، حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی فضائل اور مناقب کو بیان کرنا بڑا ناممکن ہے، مگر فقط ایک جملہ عرض کروں کہ مولا نے زیارت جامعہ کبیرہ جو تعلیم کی ہے، وہ ایسی زیارت جامعہ کبیرہ کہ جو میں اور آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو علماء نے کہا یہ وہ زیارت جامعہ کبیرہ کہ جس میں حضرت امام علی نقی نے خاندان نبوت کے فضائل کے دریا بہا دیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم امام کی والدہ کی طرف آتے ہیں تو بنیادی طور پر تھوڑا سا امام کی والدہ کے حوالے سے بھی گفتگو آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں، کیونکہ عموماً ہم آئمہ کی والدہ کا جو ذکر ہے وہ کم کرتے ہیں اور کم اس کو جانتے ہیں۔ ہمارے 11ویں امام کی جو والدہ ہیں انہیں سوسن خاتون بھی کہا جاتا ہے، مگر شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں ان کا نام حدیثہ خاتون بھی لکھا ہے اور سلیل بھی لکھا ہے۔ مزید یہ کہ مسعودی نے اثبات الوصیہ میں لکھا کہ جب
جناب سلیل خاتون حضرت امام علی نقی کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مولا نے انہیں دیکھا اور فرمایا کہ سلیل کو پروردگار عالم نے ہر آفت، ہر پلیدگی اور ہر نجاست سے باہر کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو مولا نے فرمایا کہ آپ وہ ہیں کہ جن پر پروردگار عالم جنہیں وہ ایسا فرزند عنایت جو ہے فرمائے گا کہ جو مخلوق پر ایسی حجت ہوگا کہ اس پوری کائنات کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ عزیزان من، جب ہم امام حسن عسکری کی ذات پہ بات کرتے ہیں تو پہلے درس میں آپ کی خدمت میں مولا کے بچپن کے 2 واقعات کو فقط جو ہے وہ تذکرہ کروں گی، اور انہی 2 واقعات کے ذیل میں ہم دیکھیں گے کہ ہم امام حسن عسکری کی زندگی سے کیا پیغام لے رہے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ جب ہم دیکھتے ہیں، مولا بہت کہ بچپن ہے، کم سنی ہے، بالکل ایک چھوٹا سا بچہ گھر میں کھیلتے کھیلتے کنویں میں چلا گیا۔ ایسے میں کہتے ہیں گھر کی خواتین نے شور مچانا شروع کر دیا، اور ایسے میں امام ہادی جو کہ نماز میں مشغول ہیں، جب نماز سے جو ہے فارغ ہوئے تو مولا نے کہا کیا ہوا، غل کیوں مچاتی ہو؟ کہا بچہ کنویں میں گر گیا۔ بس ایک مرتبہ مولا نے کہا کچھ نہیں ہوگا، بس ایک مرتبہ مولا نے اپنے ہاتھوں کو کنویں کی طرف اشارہ کیا، تھوڑی دیر کے بعد کنویں کا پانی بالکل اوپر جو ہے سطح پر آیا، اور سطح پہ جب آیا تو کیا دیکھا کہ میرے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری اس کنویں کے پانی پر حفاظت کے ساتھ موجود تھے اور پانی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ کیا یعنی اس ہم جب واقعے میں کیفیت دیکھیں تو دونوں ائمہ کی کیفیت بڑی کمال ہے۔ کس حوالے سے؟ توکل بر خدا، اس حوالے سے کہ نہ ہی امام ہادی پریشان تھے کہ بچہ گر گیا کنویں میں، اور نہ ہی بچہ شور و غل مچا رہا تھا یا چیخ رہا تھا کہ میں کنویں میں گر گیا، بلکہ کمال کہہ لیں کہ تمانیت کے ساتھ امام جو ہے وہ کنویں سے جب پانی اوپر آیا تو ان کو دیکھا گیا۔ پھر اس کے بعد جب ہم امام کے بچپنے ہی کی بات کریں، ہمیں ایک کہہ لیں سیرت کا پہلو ملا، مولا کا توکل، مولا اللہ پہ جو ہے وہ بھروسہ۔ دوسرے مرحلے پہ جب آتے ہیں تو بچپن ہی میں مولا کی کیفیت کیا ہے؟ سامرا کی گلیاں ہیں، اور ایسے میں دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں۔ بہلول دانا قریب آئے اور کہنے لگے، دیکھا کہ امام حسن عسکری کھڑے ہوئے ہیں، اور فقط کھڑے ہوئے نہیں بلکہ رو رہے ہیں۔ تو بہلول چونکہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، بس ایک مرتبہ مولا سے کہتے ہیں کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کو کھلونے لا دوں، کیونکہ بچے کھیل رہے ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ کھلونے نہیں ہیں۔ تو ایک مرتبہ مولا نے بہت ہی خوبصورت جملہ کہا، فرمایا ما للعب خلقنا، ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ تو بہلول نے کہا پھر کس چیز کے لیے پیدا ہوئے؟ فرمایا للعلم والعبادہ، ہم عبادت کے لیے، علم کے لیے، جس کے آگے کے موضوعات میں بھی ہم انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے، پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر مولا نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 کی تلاوت کی۔ کیا بہت ہی خوبصورت آیت، جسے میں اور آپ بھی درک کریں تو ہمارے دل بھی حب دنیا سے نکل کر فکر آخرت کی طرف روانہ ہونے لگے۔ مولا نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسی بیکار پیدا کر دیا گیا ہے، اور کیا تمہیں میری طرف پلٹ کے میری بارگاہ میں نہیں آنا؟ گویا اللہ کی آیت کے ذریعے بتا رہے تھے کہ ہم یہاں بیکار نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارے اوپر پروردگار عالم نے ذمہ داریاں عائد کی ہیں، جس کے سبب سے ہمیں پروردگار عالم کا خوف رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ گزارنا چاہیے۔ کہتے ہیں بہلول دانا نے ایک مرتبہ بہت ہی کہلے فرط محبت سے اپنے اس امام سے کہا کہ مولا مجھے کچھ اور بھی نصیحت کیجیے۔ چھوٹے سے بچے نے جو کہ ابھی بظاہر دنیا کی نگاہ میں امامت کی منزل پہ نہیں پہنچا ہے، بس ایک مرتبہ مولا نے انہیں نصیحت آمیز اشعار کہے، اور اس کے بعد مولا اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب غش سے افاقہ ہوا، بہلول دانا نے کلیجے سے جو ہے وہ لگایا، کہا مولا آپ کیوں روتے ہیں اتنا، آپ تو ابھی بچے ہیں، آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو آپ مولا کا جواب سنیے گا، خوف خدا سے لبریز مولا کا جواب۔ مولا نے فرمایا کہ بہلول میں نے دیکھا ہے کہ میری ماں جب آگ کو روشن کرتی ہیں تو چھوٹی لکڑیاں پہلے جلاتی ہیں، پھر بڑی لکڑیوں کی باری آتی ہے۔
میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آتش جہنم کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیاں پہلے روشن کر دی جائیں۔ ایک مرتبہ بہلول فرط مسرت سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے اللہ اللہ، یہ ولایت کا بچپنا، یہ ولایت میں خوف خدا، یہ بچپن کے عالم ہے، یہ خوف خدا، یہ توکل بوڑھوں کو بھی نصیب نہیں ہے جو محمد و آل محمد کے گھرانے کے محمد بچے میں بھی موجود ہے۔ عزیزان من، یہ دو واقعات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، مولا کہ فقط بچپنے کے۔ ان دونوں واقعات، ان دونوں کہہ لیں تاریخ کے جو اوراق پہ لکھے ہوئے ہمیں یہ لفظ جو ہے ملے، ان سے میں اور آپ جب درک کرتے ہیں تو کیا پیغام درک کرتے ہیں؟ امام کی سیرت سے ان واقعات کے ذریعے دو خصوصیت کے ساتھ جو صفات ہیں وہ مجھے اور آپ کو درک کرنی ہے۔ پہلی صفت ہے توکل بر خدا اور دوسری صفت ہے خوف از خدا۔ سب سے پہلے اگر ہم جب توکل کی بات کریں تو یقیناً توکل وہ عظیم نعمت ہے، خدا پہ بھروسہ کر لینا، جو کہ ائمہ معصومین کا تو بہرحال شعار تھا، لیکن ہم مومنین کو بھی چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرتے ہوئے اس صفت کو اپنے اندر شامل کریں تاکہ دنیا و آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہوں۔ کس لیے؟ سورہ طلاق کی آیت میں خدا فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے مجھ پر توکل کر لیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں جس کے لیے خدا کافی ہو جائے پھر اس کے لیے کچھ نہیں بچتا، یعنی کہ اس کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کہتے ہیں کہ حاتم طائی کی بیوی اپنے گھر میں موجود تھیں، ایسے میں ایک خاتون وہاں ضعیفہ آئی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ حاتم طائی کہاں ہیں؟ تو کہنے لگیں کہ حاتم طائی تو گئے ہوئے ہیں سفر پہ۔ تو ان کی بیوی سے ان ضعیفہ نے کہا کہ اچھا وہ سفر پہ گئے ہوئے تو تمہارے لیے کوئی سامان چھوڑ کے گئے ہیں، کچھ رکھ کے گئے ہیں، کچھ کھانا پانی کچھ چیزیں؟ اب حاتم طائی کی بیوی کا توکل بھرا جواب جو انہوں نے اس ضعیفہ کو دیا، کہنے لگیں کہ کھانے والا چلا گیا ہے، کھلانے والا یہی موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں توکل، یعنی اللہ پہ اتنا بھروسہ کر لینا کہ پھر اس کے بعد واقعاً خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ روضۃ الواعظین کی بہت نفیس ترین روایت کہ جس میں پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، جو چاہتا ہے کہ لوگوں میں قوی ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ لوگوں میں بہت زیادہ پاورفل ہو جائے میرے اور آپ کی زبان میں، تو کیا کرے؟ وہ اللہ پہ توکل کرے۔ اور جب ہم امام حسن عسکری کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں اس صفت کے حوالے سے، وہ تو میں نے بچپنے کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں لکھا، فرماتے ہیں کہ جب امام کو نحریر نامی شخص کے پاس قید کرنے کے لیے جو ہے رکھا گیا اور وہ مولا پہ بہت سختیاں کرنے لگا، تو اس کی زوجہ نے کہا تجھے معلوم ہے تیرے گھر میں کون ہے؟ اور جب اس کی زوجہ نے امام کے اوصاف کو بیان کرنے شروع کیے تو اس نے غصے میں آ کر کہا کہ ٹھیک ہے میں تو اب ان کو درندوں کے درمیان پھینک دوں گا۔ اور اس کے بعد اس نے خلیفہ سے اس بات کی رضا لی جو کہ پہلے ہی امام کا جانی دشمن تھا، اس نے کہا کہ چشم جو دل چاہے کرو۔ کہتے ہیں کہ اس نے امام حسن عسکری کو شیروں اور درندوں کے درمیان پھینک دیا یا ڈال دیا۔ توکل کا عالم یہ ہے، مولا چیخے نہیں، چلائے نہیں، اس سے کوئی مدد نہیں مانگی، بلکہ مولا نے کیا کیا؟ ان درندوں کے درمیان جاتے ہی مولا نے اپنے آپ کو قیام پروردگار میں کھڑا کر دیا، اور جب کھڑا کیا اور حالت نماز میں خدا سے توکل کی صورت میں خدا سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، تو ایسے میں اس نے کیا دیکھا کہ سارے درندے مولا کے چاروں طرف جو لوگوں کو چیر پھاڑ کھا لیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے امام کے چاروں طرف دائرہ بنا کر ایک غلاموں کی طرح کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے توکل اللہ پر اور اس کا صلہ۔ یقینی طور پر اسی لیے ہمارے پانچویں امام حضرت امام باقر علیہ السلام نے اپنے اس صحابی سے کہ جسے جابر جعفری کہتے ہیں، جو سری احادیث کے بہت زیادہ حفظ کرنے والے تھے، ان سے کہا، مولا نے کہا کہ اگر کوئی اپنے نفس کو راحت پہنچانا چاہتا ہے تو اپنے سارے امور خدا کے حوالے کر دے۔ تو بس میں اور آپ پہلی صفت اپنے اندر اختیار کریں سیرت امام حسن عسکری سے کہ ہم خدا سے توکل کرنا شروع کریں۔ دوسری صفت جو کہ اسی کہہ لیں کہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں جو دوسرا واقعہ بیان کیا امام کے بچپن کا، خوف خدا۔ میں اور آپ خوف خدا کریں، کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پھر نہ دنیا بچتی ہے اور نہ ہی
آخرت۔ لیکن جو خوف خدا کر لے اس کا صلہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں بہت خوبصورت صلہ فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے خوف کھاتا ہے پروردگار عالم اسے جنت کے 2 باغ عنایت کرے گا۔ اللہ اکبر، ایک بھی نہیں 2 باغ ہمیں ملیں گے۔ گویا جنت کی نعمتیں ہمارے لیے اگر ہم اس دنیا میں خوف خدا کر لیں۔ اہل بیت علیہ السلام تو بچپن سے خوف خدا میں، ہمیں جوانی میں خوف خدا نہیں آتا، بڑھاپے میں نہیں آتا، کب ہم خوف خدا کریں گے اور کب ہم اپنے لیے جنت کے باغ پروردگار عالم کی بارگاہ سے صلہ ملیں گے۔ سب سے اہم بات، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں پروردگار عالم انہیں دنیا میں کریم صفت بنا دیا کرتا ہے۔ مثال دے دوں، زلیخا کہتے ہیں حضرت یوسف کے والی مصر بن جانے کے بعد جب ان سے ملاقات کے لیے جانے لگی تو لوگوں نے کہا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تو نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا کیا، ان پہ تہمت لگائی، ان کو بدنام کیا، اور آج تو ان سے ملاقات کے لیے جا رہی ہے۔ اب زلیخا کا جملہ سنیے گا۔ زلیخا نے کہا مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا کہ جو خدا سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر، گویا جو خوف خدا رکھتا ہے پروردگار عالم کی وجہ سے وہ لوگوں کو اذیت دینے سے خود کو باز رکھتا ہے اور لوگ اس سے خوف نہیں کھاتے کیونکہ وہ کریم صفت بن جاتا ہے۔ بس عزیزان من، میں اور آپ کوشش کریں اور جو ہے جستجو کریں۔ امام حسن عسکری کیا کل ائمہ طاہرین کی سیرت میں شامل ہے کہ خوف خدا کو اختیار کیا جائے۔ صحیفہ سجادیہ کی جب ہم دعاؤں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم امام سجاد جو کہ زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں اور حسن عسکری کے جد امجد ہیں، وہ میرے مولا اپنی مناجاتوں میں اتنا خوف خدا کا اظہار کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کی ان بچھوؤں سے جن کے منہ کھلے ہوئے ہیں، اور پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کھولتے ہوئے پانی سے جہنم کے جو اتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور پھر عجیب جملے مولا کہتے ہیں پروردگار میں بھاگنا بھی چاہوں تو تو مجھے ڈھونڈ لے گا، میں اگر راہ گریز بھی اختیار کروں تو تو مجھے پا لے گا، یہاں تک کہ میں شکستہ حال اور ذلیل تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں گا۔ اسی لیے امیر المومنین نے دعائے کمیل میں فرمایا لا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگار تیری حکومت سے فرار تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن عسکری کو یعنی زندگی کے بیشتر سال قید میں گزارنے پڑے، لیکن میں اور آپ ان کی جگہ ہوتے تو اللہ سے شکوہ کرتے، شکایت کرتے۔ امام نے اس تمام عرصے میں کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بلکہ پروردگار عالم کی ذات پر توکل اور اس کے خوف سے لبریز بندگی کو اس کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب جب لوگ ان کو اذیت دینے آئے تب لوگ ان کی سیرت کو دیکھ کر، ان کی ادا کو دیکھ کر، ان کی عبادت کو دیکھ کر بس ایک مرتبہ مولا کی طرف جو ہے وہ مڑ گئے، یا مولا کی جانب ان کی ساری توجہات جو ہے مبذول ہو گئیں۔ آج ہم اسی کہہ لیں کہ نقطے پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں چند جملوں کے ساتھ کہ حسن عسکری کی ثنا کر رہی ہوں، امام زماں سے وفا کر رہی ہوں، کہاں مدحت عسکری پڑھ رہی ہوں، میں تو بخشش کی اپنی دعا کر رہی ہوں، امام زمانہ بہت مجھ سے خوش ہے، میں حق غلامی ادا کر رہی ہوں، اور فضا سامرا کی مہکنے لگی ہے کہ میں ذکر شہ سامرا کر رہی ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو امام حسن عسکری کی یہ جو 2 سیرت کا ذکر میں نے کیا، اس سیرت کاملہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، تاکہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے دنیا بھی حاصل کر لیں اور آخرت بھی حاصل کر لیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔